اس کو ویسی ہی بیٹا ختم ہو گیا، چلو یہ پورا درس ایک ساتھ کر لو، اس کو ویسی ہی معلوم ہوگی جیسے کہ پہلے والے کی معلوم ہوگی، پھر اس کے سامنے پینے کی مختلف چیزیں پیش کی جائیں گی اور ان سے اپنی حسب خواہش جتنا چاہے گا نوش کرے گا یعنی پی لے گا۔ پھر خدام کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو۔ ابھی تک تو ادھر تھے، ابھی چل بولو آئی لو یو کرے جا کے، مول میں نہیں جنت میں، یار تم لوگ پہنچ گئے مول میں۔ چنانچہ خدام تو چلے جائیں گے اور فوراً حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی نظر آئے گی، اس پر 70 پوشاکیں ہوں گی۔ یہ خاتم النبیین فرما رہے ہیں کتنی پوشاک ہوگی؟ 70 پوشاک۔ جی یہاں اگر ایسی پوشاک لاؤ نا تو اتنا چماٹ مارے گی میڈم کہ کیا مصیبت کر رہا ہے تو میرے اوپر۔ جی ہر پوشاک کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ اب میں اس پر تقریر کروں گا تو رات گزر جائے گی۔ کیوں؟ ایک کے اوپر ایک کلر سے ایک امتزاج پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی تیسرا رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودا کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے 1 سال کے عرصے تک حسن و لذت اور نفاست کی وجہ سے دیکھتا رہے گا۔ دیکھے گا 70 کپڑا پہنے ہوئے اس کے باوجود پنڈلی میں جو اس کے حسن ہوگا اس کو دیکھ کے یہ اللہ لے چلے بس۔ پھر اس حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہوں۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال کے عرصے تک دیکھتا رہے گا، اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اپنی نگاہ دوسرے بالا خانہ کی طرف اٹھائے گا، دوسری منزل، تو اس میں پہلی سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ یہ تو نچلے دے اس سے بھی اوپر۔ وہ کہے گی آپ کے نزدیک ہمارے لیے ابھی وقت نہیں آیا؟ جی خان صاحب تم تو ایک ہی میں پاگل ہو، سنو کہ ہم آپ سے کچھ نصیب پائیں، میں تو ابھی انتظاری میں ہوں اور تم نچلے حصے میں پھنسے ہوئے ہو۔ تو وہ اس کے پاس 40 سال تک اس حالت میں پہنچے گا کہ اس سے اپنی نگاہ کو نہیں پھیرتا ہوگا، وہ نچلی والی سے ہی نگاہ نہیں ہٹائے گا۔ بتاؤ پھر جب اس تک ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی اور وہ جنتی سمجھیں گے کہ اب ان سے افضل نعمت کوئی نہیں رہی، تو اس وقت رب تبارک و تعالی تجلی فرمائیں گے۔ ابھی یہ حور ہی کو دیکھ رہا تھا کہ اوپر سے صاحب حسن و جمال، خالق حسن و جمال رب ذوالجلال وہ جلوہ فرمائیں گے۔ وہ اللہ رحمان کے چہرے اقدس کی طرف نگاہ کریں گے، دیکھیں گے۔ کس کی طرف؟ اللہ رحمان۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنت کے مکینوں، ٹھہرنے والوں، میرا کلمہ طیبہ پڑھو، تو وہ رحمان عز و جل کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ یہ ساری نعمتیں کس کے صدقے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس کا کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کے ورد بھی کیا کرو اور اس کی ضرب دل پہ لگنی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ سب بتوں کو نکالو اور اللہ کو یہاں لاؤ۔ چلو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے داؤد علیہ السلام آپ میری ویسی ہی بزرگی بیان کریں جس طرح سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی بزرگی بیان کرتے تو چرند پرند درخت سب تسبیح سے جھومتے، اتنا حسن تھا ان کے آواز۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے رب عز و جل کی بزرگی بیان فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل سے وہاں لے جائے۔ بس بابا اس سے اگلی روایت کل سناؤں گا۔ تھک تو نہیں گئے تم لوگ؟ کیونکہ روزانہ مولوی صاحب آپ